بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ وظیفہ جو جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن کرنا ہے، یہ خاص وظیفہ آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ سورۃ الکوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ، آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر آپ کو جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس مقصد کے لیے پڑھو گے، آپ کو وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ کو پڑھو گے، آپ کا مقصد 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر حاجت، جائز حاجت، بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے وظیفہ اولاد کے لیے کر رہے ہیں، چاہے آپ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے کر رہے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، آپ اس کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مقصد جو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس وظیفے کے ذریعے سے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھیں۔ آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، یہ آخری سپارے میں ہے۔ آپ نے جمعرات کو وظیفہ شروع کرنا ہے اور ہفتے کو ختم کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن نماز فجر کے بعد اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد 129 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں، پھر اس کے بعد نماز عصر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں۔ پہلے اول آخر درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں اور آپ نے نماز عشاء کے بعد اسی روٹین سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے تینوں دن وظیفہ کرنا ہے، بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے۔ نماز فجر کے بعد، نماز عصر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد جمعرات، جمعہ اور ہفتہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے اس کو کرنا ہے۔ وظیفے کرتے ہوئے پورے دھیان کو آپ نے اس وظیفے پر رکھنا ہے، دل میں کوئی بھی شرط نہیں لے کر آنا۔ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی اللہ سے مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ دعا بخت لگانے والی کامیاب دعا ہے۔ حضرت احمد لاہوری بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے بیٹے مولانا حبیب جو سعودی عرب میں رہتے تھے، وہ اپنے والد کی بالکل کاپی تھے اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ تھرمامیٹر ہیں، یعنی حرام و حلال ایک پل میں بتا دیتے ہیں۔ کسی نے حضرت لاہوری سے پوچھا کہ حضرت آپ کی اولاد نیک درویش ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا حلال کھلایا ہے اور ہر نماز کی التحاد میں رب جلنی کے بعد یہ دعا پڑھی، اور وہ دعا ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ہے۔ یہ دعا سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ یہ دعا جس کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ مولا اگر میرے بیٹے بیٹی یا میرے گھر میں کسی فرد پر کوئی آفت آئے یا کوئی پریشانی آزمائش آئے، اللہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچی تو مولا ایسا فرما دے کہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہمیشہ مزدور کو مزدوری پہلے ملتی ہے یا آخر میں ملتی ہے، اور اتحیات میں یہ آخری لمحہ ہوتا ہے عبادت کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اب اتحیات میں بیٹھا ہے، یوں سلام پھیرے گا اور اس کا مجھ سے گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ دنیا میں گم ہو جائے گا یا کسی کام میں گم ہو جائے گا، چلو اس کو مزدوری دے دو۔ یہ اتحیات آخری لمحہ ہے، مزدوری پانے کا کتنا بڑا نقطہ ہے۔ اتحیات میں دعاؤں کا اہتمام کیا کریں، دعاؤں سے آنکھیں ٹھنڈک ہوتی ہیں۔ یہ دعا سے نسلوں میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور اللہ غیب کے خزانوں سے صلاح اور صلاحیت پیدا کر دیتا ہے اور ایمان پیدا کر دیتا ہے، اور نسلوں میں اللہ تعالیٰ ایسی نعمت دیتا ہے کہ نسلیں زندگی کے مسائل میں کھٹکتی نہیں اور دلوں میں کھٹکتی نہیں، کیونکہ اللہ نے دعا میں وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے بیوی اور اولادوں کو تمہارے لیے ٹھنڈک بناؤں گا۔ ٹھنڈک کس وقت بنے گی؟ جب یہ مسائل نہیں ہوں گے۔ حضرت لاہوری نے مزید فرمایا میرے پاس کئی کیس ایسے ہیں، میاں بیوی ازدواجی زندگی میں مسائل ہیں، محبت کی کمی ہے یا ان کی شکایت تھی، آپ یہ عمل اولاد کے لیے بھی کریں۔ اتحیات کے بعد یہ جو آیت ہے ربنا حب لنا، نماز میں معمول بنا لیں۔ یہ نہ صرف آپ کے ازدواجی زندگی کی شکایت دور ہوں گی، تلخیاں محبت میں تبدیل ہوں گی۔